نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں، نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہیں مگر دیکھنے کتاب نہیں. اور بلا بنا کے آپ کو خالق یہ پیار سے بولا، بنا کے آپ کو خالق یہ پیار سے بولا کہ میرا جواب تو ہے تیرا جواب نہیں. اللہ جل مجدہ خالق کائنات اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنا بھی شکر ادا کیا جائے خالق کائنات کا کم ہے، جس نے اپنی توفیق خاص کے ساتھ ہم سب کو آج کی اس عظیم بابرکت پرنور محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شب میلاد النبی کی مبارک لمحات میں مل بیٹھنے کا موقع اور توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت آقا کریم علیہ السلام کے میلاد پاک کا صدقہ عالم اسلام، امت مسلمہ اور انسانیت کو اپنے لطف و کرم کی خیرات عطا فرمائے. آج کی اس مبارک نشست میں میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں سے بڑے ہی معروف قرآن مجید کے کلمات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. یہ الفاظ جو ہیں یہ قرآن مجید میں دو مقامات پر آئے ہیں، سورہ کہف میں بھی اور سورہ فصلت حامیم سجدہ میں بھی، اور دونوں جگہ کلمات یہی ہیں. آیت کریمہ اور بھی ہے مگر کلمات یہی ہیں. قل انما انا بشر مثلکم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان مبارک سے فرما دیجئے کہ میں صرف ظاہراً آدمی ہونے میں تمہارے جیسا ہوں. بڑی توجہ سے الفاظ سنیے، میں تمہارے جیسا بشر ہوں. یہ الفاظ آپ کو بہت ملیں گے. ترجمہ یہ ہے کہ میں آدمی ہونے میں اور نظر آنے میں صرف اس نوعیت سے تمہارے جیسا ہوں. یوحا الیہ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ میری طرف اللہ کی طرف سے وحی بھیجی جاتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھو انما الہکم الہ واحد، یہ تمہارا معبود جو ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ایک ہی ہے، واحد اور یکتا ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. میں نے آپ کو کہا کہ دونوں مقامات پر یہی الفاظ آئے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی تشریح اور تفسیر میں لکھتے اور فرماتے ہیں، پوری جو گفتگو ہے نا وہ اس جملے کی
یعنی تشریح ہے، اس لیے اس کو توجہ سے سنیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ مقام اور شان رسالت بتانے نہیں آئی، مقام اور شان رسالت بتانے نہیں آئی، یہ نفی الوہیت کے لیے آئی۔ الوہیت، الہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ آسان کر دوں اگر تو مطلب یہ ہے، یہ شان رسالت بتانے نہیں آئی، یہ توحید بچانے آئی ہے۔ یہ آیت کریمہ توحید بولیں بچانے کے لیے آئی۔ اب اس سے پہلے کہ میں اس پر بات کروں، سب سے پہلے بنیادی طور پر ایک چیز سمجھنا ضروری ہے کہ بشر کس کو کہتے ہیں۔ اگر ہمیں یہی خبر نہ ہو کہ بشر کس کو کہتے ہیں تو ہم نے مضمون کو کیا سمجھنا ہے؟ عام طور پر میں اور آپ، ہم انسان کو بشر کہتے ہیں، دوسرا لفظ انسان ہے، یہ مٹی سے بنا ہوا انسان، اس کو بشر کہتے ہیں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہی تصور آتا ہے کہ یہ مٹی سے بنا ہوا جو انسان ہے یہ بشر ہے۔ اب یہ ترجمہ پنجابی میں تو ہو سکتا ہے، اردو میں تو ہو سکتا ہے، مگر چونکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے تو لفظ بشر کا عربی زبان میں یہ معنی نہیں ہے، تبھی تو مضمون سمجھ آئے گا۔ لفظ بشر کا عربی زبان میں یہ معنی نہیں ہے۔ اب عربی زبان میں اس کا معنی یہ ہے ظاہر الجلد الانسان، یہ ظاہری طور پر جو انسان کی جلد نظر آتی ہے اس کو بشر کہتے ہیں۔ کس لیے؟ فرمایا اس لیے لأنہم مبصرون، اس لیے کہ یہ آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ تو لفظ بشر کا معنی مٹی سے بنا ہوا کوئی چیز نہیں ہے، لفظ بشر کا معنی وہ پیکر، وہ وجود، وہ جسم جو آنکھوں سے دکھائی دے۔ اب لفظ کو سمجھیں پھر آگے آپ کو بات آسانی سے سمجھ آئے گی۔ اب یہ جو بشر ہے اس کا متضاد قرآن مجید میں ایک بیان ہوا ہے، اپوزٹ جسے کہتے ہیں۔ اب ہم اردو میں وہ بھی غلط بولتے رہتے ہیں، نور و بشر، ہم بشر کے اپوزٹ نور کو لاتے ہیں۔ پورے قرآن مجید کے اندر الحمد کی حمزہ سے لے کر والناس کی سین تک 30 پارے 114 صورتوں میں ایک مقام پر بھی نور و بشر اپوزٹ نہیں آئے، کیونکہ وہ اپوزٹ ہے ہی نہیں۔ ٹھیک، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس انسان کے اپوزٹ کیا چیز آئی ہے؟ تو فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو اس انسان کے اپوزٹ جن ہے۔ اب آپ اگلی بات سنیں، عربی زبان میں لفظ جن کا معنی دیکھیں کیا ہے ڈکشنری میں۔ لفظ جن کا معنی عربی زبان میں کیا ہے؟ تو جن اس مخلوق کو کہتے ہیں جو دکھائی نہ دے۔ اب بات پیچ پہ آ گئی کہ نہیں؟ انسان وہ ہے جو آنکھوں سے دکھائی دے، اور اپوزٹ وہ ہے جو آنکھوں سے دکھائی بولیں نہ دے۔ آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ تو انسان کا اپوزٹ جن ہے۔ اب ہم انبیاء کی بشریت اس لیے مانتے ہیں یا اس لیے ماننی چاہیے تاکہ جن ہونے کا انکار ہو۔ بس یہ ایک جملہ ہے، آگے اس کی ضرورت نہیں ہے، آگے مضمون آپ سمجھیں گے، مگر ایک جملہ میں نے کہہ دیا۔ تو بشر اسے کہتے ہیں جو آنکھوں سے نظر آئے، اور اپوزٹ جن اسے کہتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہ آئے، جو دکھائی نہ دے۔ تو گویا بشر وہ مخلوق ہوئی جو دکھائی دیتی ہے، اور جن وہ مخلوق ہے جو دکھائی نہیں۔ اب یہاں تک آپ بات سمجھ گئے۔ اب اس کے بعد سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو اعلان ہوا ہے نا، اے محبوب، حکم آیا نا محبوب آپ اعلان کریں کہ میں بشر ہوں۔ تو بشریت تو وہ چیز ہے جو نظر آتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت مبارکہ ہوئی وہ مکہ میں ہوئی، اور ولادت کے تمام واقعات جو ہیں وہ کتابوں میں موجود ہیں، اور پورا شہر مکہ کی آبادی گواہ تھی اس بات کی، اور ہے کہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کے ہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے شہزادے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے۔ سارا واقعہ آپ کو کتابوں میں ہر جگہ ملے گا،
تو یہ سارا کچھ تو سامنے دکھائی دے رہا تھا، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی. تو پھر اللہ رب العزت نے یہ اعلان ایک بار بھی نہیں 2 بار کیوں کروایا؟ سوال یہ ہے سمجھنے والا، کیونکہ ہر چیز تو ان کے سامنے ہے. آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، سب کو پتہ چلا. آقا علیہ السلام کو سیدہ حلیمہ سعدیہ اپنے ساتھ لے گئیں، ساری دنیا نے دیکھا، سارے احوال بچپن کے موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے. تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ کھڑے ہو کر یا ان کے سامنے یہ اعلان کر دیں کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. اب اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، جوڑے نہیں اس سے سمجھے صرف. اگر ابھی آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہو کے کوئی بندہ یہ اعلان کرے میں تمہارا جیسا آدمی ہوں، تو میں اور آپ کیا سمجھیں گے؟ عجیب لگے گی نا بات، یار یہ کیا بات کر رہا ہے بندہ. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ جو اتنا بڑا اعلان کروایا گیا ہے، جو ظاہراً ضرورت جس کی نہیں ہے، یہ کیوں کروایا گیا ہے؟ اب وہ سیدی اعلیٰ حضرت کا جملہ یاد کریں. اس لیے کہ توحید بچانے کی ضرورت تھی. توحید بولیں بچانے کی ضرورت تھی. سب دیکھ دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ ہاں بی بی کے ہاں ولادت ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے. اور سیدہ ہر کسی کو بتا رہی تھی کہ جتنا حمل کا وقت گزرا ہے مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ حاملہ ہوں. اب ملا ہے اس بات کو، یعنی کوئی ولادت کے اثرات جو حمل کے دوران خواتین کو تکالیف ہوتی ہیں وہ محسوس کرتی ہیں، بوجھ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ہر خاتون کو ہوتا ہے ولادت کے وقت، یہاں نہیں ہوا. تو جب وہ سارا کچھ بدل گیا معاملہ تو لوگوں نے کہا کہ دکھتا تو بشر ہے مگر ہے نہیں بشر. لوگ یہ کہنے لگ گئے دکھتا تو بشر ہے مگر بشر ہے نہیں. پھر لوگوں نے دیکھا کہ جس کو پسینہ آ جائے تو اس کے پسینے کی وجہ سے لوگ نفرت کر کے دور ہٹ جاتے ہیں، اور اس بشر کو اگر پسینہ آئے تو لوگ اس پسینے کو عطر کی شیشی میں محفوظ کر دیتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ محفوظ کرتے ہیں، ایک گھر مدینہ طیبہ کا ایسا تھا جس کا نام تھا خوشبو والا گھر. کیا نام تھا بولے؟ خوشبو والا گھر. ہوا کیا تھا، وہ آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور وہ تشریف لائیں اور آ کر کہتی ہیں میری بچی کی شادی ہے، حضور دعا فرمائیں، شفقت فرمائیں. تو اسی وقت گھر میں آپ کا پسینہ مبارک ایک شیشی میں جمع کیا گیا تھا. تو آقا علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی اور پسینہ عطا فرمایا اور فرمایا کہ یہ شادی کی رات دلہن کو لگا دینا، یعنی عطر اور پرفیوم کے طور پر لگا دینا. وہ انہوں نے جب لگایا تو ان کی 7 نسلوں میں جو بچہ پیدا ہوا اس کے جسم سے خوشبو محمد مصطفیٰ. اللہ اکبر. 7 نسلوں میں جو بچہ پیدا ہوا اس کا جسم معطر تھا. اب یہ سب کچھ دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ ہے تو بشر مگر لگتا بولے نہیں ہے. ہم چلتے ہیں تو جسم کا سایہ بنتا ہے، یہ چلے تو اس کا سایہ نہیں ہوتا. ہم چلیں تو دھوپ رہتی ہے، یہ چلے تو اس پر بادل آ جاتے ہیں. یہ اشارہ کرے تو پتھر تو کبھی بول ہی نہیں سکتا، یہ اشارہ کرے تو پتھر کلام کرتا ہے. یہ اشارہ کرے تو درخت جڑیں چیر کر اس کے قدموں میں آ جاتا ہے. یہ اشارہ کرے تو چاند چر جاتا ہے. یہ اشارہ کرے تو ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے. تو ہے تو بشر مگر لگتا نہیں. تو جب اس نوعیت پر وہ لوگ پہنچ گئے تو رب کائنات نے فرمایا محبوب میں نے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے تھے توحید سمجھانے کے لیے. میں نے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے تھے بولے توحید سجانے اور پکا کرنے کے لیے، بتانے کے لیے. اب تیرے بعد تو کوئی توحید پڑھانے نہیں آئے گا اور یہ تیری ذات پر ہی توحید بھولنے لگ گئے ہیں. تو اب وقت آ گیا ہے کہ اعلان کر دے کہ کچھ اور نہ سمجھو، انا بشر مثلکم. اب آپ کو اعلان کا وقت سمجھ آیا کہ اعلان کیوں کروایا؟ اور یہ اعلان اس لیے کروایا گیا کہ اب یہ سارے پریشان ہیں محبوب، تو ان کو بتا دیں، اپنی زبان مبارک سے ہی بتا دیں کہ یہ سب کچھ جو تمہیں نظر آتا ہے حق ہے، مگر یہ حقیقت بھی مت بھولنا کہ انا بشر مثلکم. اب وہ جو نفی میں نے کہا نا توحید بچانے کے لیے آئی، اس پر دلیل میں نے پہلے بھی بیان کیا مگر مضمون کا تقاضا ہے تو آپ کو دے دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تھا نمرود کے ساتھ، آپ جانتے ہیں 3 پارے میں آپ کو دوسرے رکوع میں یہ مضمون ملے گا. تو انہوں نے اس کو یہ کہا تھا، وہ کہنے لگا کہ تمہارا رب کون ہے جسے تم رب کہتے ہو، مجھے کیوں نہیں رب مانتے؟
کیونکہ اس کا اعلان کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی، معاذ اللہ، میں بڑا رب ہوں، رب بھی نہیں بڑا رب ہوں. تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا مجھے رب کیوں نہیں مانتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اس لیے رب نہیں مانتا کہ میرے رب کی ایک نشانی ہے، ایک شان ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے، وہ مردہ بھی مارتا بھی ہے. اس نے کہا یہ تو مشکل کام نہیں، میں بھی کرتا ہوں. انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. کیسے؟ اس نے 2 قیدی بلائے، ایک پھانسی والا تھا اس کو آزاد کر دیا، دوسرا آزاد تھا اسے پھانسی چڑھا دی. اس نے کہا لو میں نے مردہ کو زندگی دے دی. جو بھی کیا اس نے گھیلا کیا نا، ایک بہانہ بنا. تو اب ابراہیم علیہ السلام دیکھا تو فرمایا اب یہ ایسے نہیں مانے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فرمایا اچھا میرا رب ایک اور بھی شان رکھتا ہے. وہ کیا شان ہے؟ میرا رب روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. تو روزانہ چھوڑ، اگر تو رب ہے ایک بار مغرب سے نکال، فأت بها من المغرب، ایک بار نکال. اب یہ اتنا بڑا اعلان تھا، وبہت الذی کفر، اس کے حواس ہی اڑ گئے، کچھ نہ کر سکا. تو تاریخ انسانی میں جد الانبیاء نے ربوبیت کی دلیل بنائی کہ رب وہ ہے جو سورج مغرب سے نکالے گا. انبیاء میں یہ واقعہ چلتا رہا، حتیٰ کہ قرآن نے بیان کر دیا، صحابہ نے پڑھ لیا کہ رب وہ ہے جو سورج مغرب سے نکالے گا، جس کی یہ شان ہے. اب ایک دن نماز عصر مولا علی کی قضا ہو گئی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا علی کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ جب آپ سر رکھ کے گود میں سو گئے تھے نا، تو پوچھا، عرض کرتے ہیں حضور آپ کے آرام کی وجہ سے نماز قضا ہوئی. تو فرمایا کوئی بات نہیں علی، قضا پڑھ لو. تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی کام سے کبھی قضا نہیں پڑھی، تو آپ کی تابعداری خدمت میں کیسے قضا پڑھ لوں؟ تو جانتے ہیں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم ان علیا کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے میرے اللہ یہ علی تیری اور میری اطاعت میں تھا. اب نماز قضا کرنا اطاعت ہے یا ادا کرنا اطاعت ہے؟ کوئی بات کر سکتا ہے حدیث پر؟ اس کا ایمان چلا جائے گا. اب آپ فرماتی ہیں حضرت اسماء بن، آپ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا فردد علیہ الشمس، تو سورج مغرب سے پیچھے پلٹ آیا. اور پھر یہاں تک نہیں، فرماتی ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا فرأیتها غربت، ہم نے اس کو غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا، ورأیتها طلعت بعد ما غربت، اور غروب ہونے کے بعد پھر مغرب سے نکلتے ہوئے بھی دیکھا. اب ادھر آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو سورج تو حضور کے اشارے پر پلٹ آیا. مولا علی نے نماز بھی ادا کر لی، مگر رب کائنات نے جبرائیل کو بھیجا، محبوب تیری انگلی کا اشارہ تھا تو سورج نے تو پلٹنا تھا، مگر تیرے دادا جان ابراہیم علیہ السلام کا وعدہ جو اسی قرآن میں ہم نے بیان کر دیا کہ جو سورج مغرب سے نکالے وہ رب ہوگا، تو کہیں یہ تیری شانیں دیکھ کر آگے ہی تیرا مقام نہیں سمجھ رہے تو کہیں یہ تجھے الہ ہی نہ کہہ دیں. تو رب کائنات نے فرمایا محبوب ہم نے تیرے اشارے کی خاطر سورج پلٹایا، تو الوہیت کو بچانے کی خاطر اعلان کر دے. تو آقا علیہ السلام نے اعلان کر دیا انما انا بشر مثلکم، خبردار مجھے کبھی الہ مت سمجھنا، میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں. اب یہاں تک اب بات سمجھ گئے ہیں. اب میں سے آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں. بڑی قیمتی بات ہے، یہ 2-4 چیزیں بڑی اہم ہیں، ان کو توجہ سے سنیں. میں نے شروع میں ایک بات کہی نا کہ ہم کہتے ہیں بشر اس کو جو مٹی سے بنا ہوتا ہے، ہم اس انسان کو بشر سمجھتے ہیں، اور میں نے کہا نہیں، بشر کا معنی ہے جو آنکھوں سے نظر آئے. اس پر قرآن کی دلیل دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح آپ کے ذہن نشین ہو جائے. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو قرآن مجید نے فرمایا اذ قال ربک للملائکہ، اللہ رب العزت نے ملائکہ سے فرمایا انی خالقکم، میں بنانے والا ہوں بشرن، بشر کو بنانے والا ہوں من تین، مٹی سے. یہ سورہ صاد ہے، سورہ صاد آیت نمبر 71. یہاں تک سمجھ گئے آپ؟ اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا اور فرمایا کہ میں ان کو مٹی سے بنا رہا ہوں. ٹھیک، یہاں تک بات سمجھ آ گئی. اب اس کے بعد دوسرا جو بشر بنا تھا وہ کون تھا؟ آدم علیہ السلام کے بعد دوسرا بشر کون بنا تھا؟ اما حوا تھی نا، آپ کی زوجہ. وہ کیسے بنی تھی؟ اللہ رب العزت نے انہیں آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تھا.
اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. تو اب بشر اسے کہیں گے جو مٹی سے بنا ہو. بولیے کیا بشر وہ ہوتا ہے جو مٹی سے بنے؟ تو بشر ٹھیک ہے، قرآن مجید نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، مگر دوسرا بشر اللہ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا. اب میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بشر کا یہ تعریف ہے ہی نہیں کہ مٹی سے بنا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد تیسرے پہ آ جائیں دلیل. اور اس کی تیسری دلیل کیا ہے؟ پھر اللہ رب العزت نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی ولادت کیسے ہوئی؟ جبریل امین آئے، جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے ایسے آستین کے اندر پھونک ماری. اسی لیے ان کو دم کہا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو دم عیسیٰ کہتے ہیں نا. وہ پھونک ماری، اس پھونک سے ولادت ہوئی. تو تین بشر میں نے آپ کو بتایا. آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، اللہ نے فرمایا حق ہے. اسی آدم علیہ السلام کی پسلی سے اما حوا کو بنایا، وہ بھی بشر ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کو دم سے بنایا، پھونک سے، وہ بھی بشر ہیں. روح اللہ جو ہیں وہ بشر ہیں. تو یہ تین میں نے آپ کو نشانیاں دے دی. اب اس کے بعد چوتھی پہ آ جائیں، اپنی پوری انسانیت کی بات کر لیں. پوری انسانیت کی. قرآن مجید میں یہ سورہ دہر ہے، سورہ انسان. اللہ رب العزت نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفہ، ہم نے اس انسان کو نطفہ سے پیدا فرمایا. وہ جو پانی ہے، ناپاک پانی. یہ سب کچھ قرآن مجید میں آ گیا نا. تو مطلب یہ ہے، بتانا یہ جا رہا ہوں کہ بشر کا معنی ہرگز مٹی سے بنی ہوئی کوئی چیز بولیں نہیں ہے. بشر کا معنی وہ ہے جو آنکھوں سے نظر آئے. اب میں اس پر قرآن مجید سے ایک دلیل آپ کو ایسی دیتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی شک نہیں رہ جائے گا کہ آنکھوں سے نظر آنے والے کو بشر کیسے کہتے ہیں. اس کی قرآن مجید کی پختہ سند آپ کو دے رہا ہوں تاکہ اس معنی کو آپ اچھی طرح سے نشین کر لیں. یہ جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا نا کہ جبریل امین جب تشریف لائے تھے تو انہوں نے آ کر آستین کے اندر پھونک ماری اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اس واقعہ کو اللہ رب العزت نے سورہ مریم میں بیان فرمایا. آیت نمبر 17. الفاظ غور سے سنیے گا، الفاظ غور سے سنیں. فرمایا فَأَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجا، الیہا بی بی پاک کی طرف، روحنا اپنی روح، جبریل امین کو، ان کو بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور اس حالت میں بھیجا کہ مکمل ان کو پیکر بشری میں بھیجا. یعنی آنکھیں بھی تھیں، ناک بھی ہے، زبان بھی ہے، ان کا کلام بھی ہوا آپس میں، کان بھی ہیں، پورا وجود بشری ہے. یہ جو انسان ہوتا ہے، بشر جو وجود ہے، تو صرف بشرا نہیں کرا، فرمایا بشرن سویا، پورے کا پورا بشر بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے. اب آپ بتائیں جبریل امین نور ہے نا، تو وہ کس سے بنا ہے؟ وہ نور سے بنا ہے نا. تو اسے بشرن سویا کیوں کہا؟ یا وہ مٹی سے ہو گیا تھا اس وقت؟ یہ ہے بات سمجھنے والی. اس لیے کہ وہ کسی کو نظر نہیں آتا، نور ہے. بشرن سویا اس لیے کہا کہ بی بی پاک نے ظاہری طور پر سامنے دیکھا ایک پیکر بشری انسانی صورت میں. تو گویا بشر کا معنی یہ ہے کہ جو آنکھوں سے دکھائی دے. بشر کا معنی کیا ہے بولیں؟ جو آنکھوں سے دکھائی دے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں بتانا یہی تو مقصود ہے. جب اس پورے قرآن مجید کو پڑھو گے تو تمہیں یہ راز سمجھ آ جائے گا کہ بشر کا معنی مٹی سے بنا ہوا کوئی وجود نہیں ہے. بشر کا معنی وہ وجود، وہ پیکر ہے جو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے. تو آقا علیہ السلام کو تو ساری کائنات نے دیکھا. تو فرمایا محبوب اب الوہیت بچانے کے لیے جس اعلان کی ضرورت نہیں ہے، آج وہ اعلان بھی اپنی زبان مبارک سے کر دے. آج وہ اعلان بھی اپنی زبان مبارک سے کر دے. تو یہ تو آپ کو آ گیا لفظ بشر سمجھ، یہاں تک آ گیا. اب اگلے نقطے پر آئیں جو بڑا اہم ہے. مثلکم، جس کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں کہ میں تمہارے جیسا ہوں معاذ اللہ، یا تم میرے جیسے ہو. مثلکم مثال ہے نا، مثال دیتے ہیں ہم، اس جیسی مثال یا اس جیسا نظر آنا. تو یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں. مثلکم کا معنی
بالکل مکمل ہر جہت سے ایک جیسا ہونا نہیں ہے. یہ بات پھر کہہ رہا ہوں، مثلکم کا معنی پورے کا پورا ہو بہو ایک جیسا ہونا، بولے اونچا نہیں ڈرے، نہیں ہے. ایک جہت بھی اگر ہونا، ایک جہت بھی، تو اسے مثلکم اللہ نے کہا ہے. میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اب میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، سنیے. سورہ عمران ہے، آیت نمبر 59 ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ان مثل عیسیٰ، آؤ میں تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بتاؤں. اللہ فرما رہے ان مثل عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ، اللہ کے نزدیک، تاکہ کسی کو شک ہی نہ رہے ہماری مثالیں کیا حیثیت رکھتی ہیں. قرآن مجید ہو گیا اور اللہ کے قریب ہو گیا. کیا فرمایا کہ آؤ تمہیں بتاؤں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں کیا ہے، کمثل آدم، آدم جیسی. اب یہ قرآن مجید ہے نا، میں کوئی آپ کو قصہ کہانی تو نہیں سنا رہا. تو مطلب کیا ہوا آیت کریمہ کا؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے بے شک ان اللہ، اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی جو مثال ہے وہ آدم علیہ السلام جیسی ہے. اب دیکھیں کون سی جہت ان جیسی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر ماں باپ کے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، مٹی لائی گئی، مٹی گوندی گئی، 40 دن تک گھومتے رہے، پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. تو کیا عیسیٰ علیہ السلام اس طرح پیدا ہوئے؟ بولیں نہیں. تو اب کیسے مثلیت کیسے ہوگی؟ ادھر آپ کو لے آتا ہوں، مگر سوال کرتا ہوں. آدم علیہ السلام کی عمر ہوئی 1000 برس، ٹھیک. عیسیٰ علیہ السلام کی 33 سے 40 تقریباً، مختلف روایتیں ہیں. تو کیا ایک جیسے ہوئے اس معاملے میں؟ بولے اونچا نہیں. آدم علیہ السلام پر کوئی کتاب نہیں اتری، عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری، انجیل. ایک جیسے ہوئے؟ بولیں. آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا اور پوری نسل انسانی آپ سے چلی، پوری نسل انسانی آپ سے چلی. تو آپ والد بھی ہو گئے انسانیت کے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا تو نکاح ہی نہیں ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا اللہ یہ تو جو تو فرما رہا ہے، یہ جو تو فرما رہا ہے تو ہمیں بتا تو صحیح کہ مماثلت کیا ہے. پھر وصال کا دیکھ لیں. آدم علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، آدم علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کا وصال مبارک نہیں ہوا، ان کو اٹھا لیا گیا. تو اب یہ جو قرآن مجید فرما رہا ہے کہ اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی جہت ہے جو ایک جیسی ہے؟ بولیے. تو ایک ہی یہ جہت ہے، ایک جہت ایک جیسی ہے کہ دونوں بن باپ کے ہیں. کیا اب یہ جو آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہیں نا کہ بس ایک جیسے ہو گئے، جی ہمارے جیسے ہو گئے، بس بشر ہو گئے، تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ کس جہت میں برابری کر رہے ہو تم؟ بتاؤ تو صحیح کون سی جہت ہے جس جہت سے کہتے ہو کہ ہیں. میں نے آپ کو 2 مثالیں انبیاء کرام کی دی نا، عام بندوں سے کیا مقابلہ ہے. میں نے انبیاء کی بات کی اور قرآن مجید کی آیت کریمہ دی ہے آپ کو کہ اللہ کہہ رہا ہے دونوں ایک جیسے ہیں، اور 1000 جہتیں ایک جیسی نہیں ہیں، ایک جہت ایک جیسی ہے. اور وہ کیا ہے کہ دونوں کے والد، بولے اونچا نہیں، والد نہیں. اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نا کہ بھائی ادھر جو تمہیں کہہ رہا ہوں، اعلان کروا رہا ہوں، تو اس لیے کروا رہا ہوں کہ یہاں بھی ایک جہت ہے ایک جیسی. وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک جہت ہے ایک جیسی. اسی آیت کریمہ میں آگے بتائی کیا، یوحا الیہ، مجھ پر وہی آتی ہے اور کسی پر تو نہیں آتی، اور کسی پر تو نہیں آتی. تو یہ جہت بھی برابر نہ ہوئی، یہ جہت بھی برابر نہ ہوئی. اب اگلی جہت آ گئی، وہ کیا، انما الہکم الہ واحد. بس یہ ایک جہت ہے جو مجھ میں اور تم میں برابر ہے کہ ہم دونوں کا رب ایک ہے. کیا ہم دونوں کا رب ایک؟ اس کے بغیر کائنات میں کوئی جہت ایسی ہے ہی نہیں. تم تو کیا کوئی نبی رسول بھی اس جہت میں میرے برابر نہیں ہے. یہ جو مسئلہ ہے سمجھنے والا کہ تم کیا برابری کی بات کرتے ہو. میں بار بار اکثر وہ شعر پڑھتا ہوں، پیر میرے شاہ صاحب نے کیا فرمایا، کوئی مثل نہیں ڈھول اندھی،
چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن تھی. یہ جگہ بولنے والی نہیں ہے. یہاں تو انبیاء وہاں برابری کی بات معاذ اللہ نہیں کرتے. انبیاء مثلیت کی بات نہیں کر سکتے, رسول نہیں کر سکتے. تو پھر کیا ہے؟ فرمایا ایک جہت ہے جس وجہ سے میں نے محبوب سے اعلان کروا دیا ہے کہ تمہارا بھی اور میرے محبوب کا بھی رب ایک ہے, الہ واحد, ایک ہے رب ہمارا بس, اور کوئی جہت برابری کی نہیں ہے. ورنہ وہ سارے واقعات جو میں نے اشارتاً 2-3 چیزیں آپ کو کہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا, یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر ہے نا, جسم اطہر, یہ جسم مبارک, اس جسم مبارک کا ایک بال مبارک بھی روئے زمین پر کوئی اس کی مثلیت نہیں لا سکتا. ایک صحابی تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, ایک صحابی, وہ مسجد میں جب بیٹھتے تھے ان کے تھوڑے سے یہاں سے بال تھے, ایسے اکٹھے کرنے, ہاتھ میں پکڑ لینا بالوں کا ایک گچھا, وہ اتنا لمبا تھا وہ زمین پہ لگتا تھا, بال تھوڑے سے, باقی سارے بال وہ کٹواتے تھے, ان کو لمبا کیا ہوا تھا, زمین پہ بیٹھتے تو نیچے لگتے تھے. ایک دن کچھ صحابہ گزرے, انہوں نے کہا یار یہ عجیب سا لگتا ہے, تھوڑے سے بال آپ کے سر پر ہیں اکٹھے ایسے, اتنی لمبی سی لٹ بنائی ہوئی ہے, تو ان کو درست کر لیں. انہوں نے فرمایا قیامت تک نہیں کروں گا, قیامت تک نہیں کروں گا. پوچھا بھائی کیا وجہ ہے؟ تو امامہ اتار کے کہا ذرا سونگو. جب سونگا تو سارے بال نارمل تھے, ان بالوں میں خوشبو تھی, ان بالوں میں خوشبو تھی. انہوں نے کہا یہ کیسی خوشبو ہے؟ کہنے لگے میں بچہ تھا, بازار میں کھیل رہا تھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرا, جہاں ہاتھ لگا وہاں سے آج تک مصطفیٰ کی خوشبو نہیں گئی. اللہ اکبر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں سے آج تک خوشبو نہیں گئی. تو انہیں کیسے کاٹوں؟ یہ تو حضور کی شان اور مہربانی ہے میری ذات پر. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی جہت ایسی ہے ہی نہیں. آپ جسم اطہر کو دیکھیں نا, کہ زندگی میں کبھی مکھی نہیں بیٹھی, پسینہ مبارک خوشبودار ہے, جس طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر جاتے صحابہ خوشبو سونگ کر بتا دیتے اس رستے سے گزرے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ اعلان کر دیں, بس اعلان آپ کر دیں, جو سمجھدار ہوں گے سمجھ جائیں گے کہ کس جہت میں برابری ہے, اور جو نہیں سمجھ پائیں گے ان کو اپنے الجھن میں ہی الجھا رہنے دو. اب اگلی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مثلیت پر آ جائیں تو اس کے لیے بھی آپ کو بتا دیتے ہیں, اور وہ کیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم وصال رکھنا شروع کر دیا. وصال کے روزے, صوم وصال, وہ ایسا ہوتا ہے کہ سحری کر لی, اب نہ افطاری نہ سحری, نہ افطاری نہ سحری, 7 دن 10 دن 20 دن 40 دن ایک سحری پر. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھنے شروع کر دیے روزے. صحابہ کرام نے جب دیکھا, وہ تو عاشق تھے نا, انہوں نے بھی شروع کر دیا. اب 4-5 دن 2-3 دن گزرے تو کمزور کمزور ادھر گر رہے ہیں ادھر گر رہے ہیں, صحابہ کرام کی نڈھال ہو گئے جسم. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہیں کیا ہوا ہے, یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا قالوا انک تواصل, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وصال کے روزے رکھ رہے ہیں, ہم نے بھی شروع کر دیے. الفاظ غور سے سنیے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لست مثلکم, میں نے تو اعلان کر دیا تھا کہ میں تمہاری مثل ہوں, تم میں کوئی میری مثل نہیں ہے. یہ تشریح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے, مولویوں کی تشریحیں تو بعد میں آئیں گی. لست مثلکم, کوئی تم میں میری مثل نہیں ہے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جو روایت کی اس کے الفاظ ہیں انی لست کہیئتکم, کوئی ایک بھی تم میں میرے جیسا نہیں ہے. یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے ساری. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے جب یہ بات آقا علیہ السلام نے فرمائی, اس میں حدیث کے الفاظ بڑے ایمان طلب ہیں, بڑے ایمان افروز ہیں, ان کو توجہ سے سنیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا میری طرح روزے رکھنے شروع کر دیے تم نے, بتاؤ ایکم مثلی, کھڑا ہو کون میرے مثل ہے تم میں. یہ مشریت کی تشریح آقا علیہ السلام کو سمجھا رہے ہیں. چلو جو میری طرح روزے رکھ رہا ہے نا, پھر کھڑا ہو میں دیکھوں کون ہے میرے جیسا. کائنات میں ان کے صحابہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, تو جب ان میں کوئی ان جیسا نہیں ہے تو آج کون یہ دعویٰ کرتا ہے بدبخت. تو فرمایا ایکم مثلی, یا رسول اللہ غلطی ہو گئی, اب نہیں رکھیں گے. اب آقا علیہ السلام نے فرمایا میں وصال کے روزے تو رکھ رہا ہوں مگر بھولنا مت انی ابیت, میری رات کا تمہیں کیا پتا کہاں گزرتی ہے. تم تو سو جاتے ہو نا بستروں پر, تو تمہارے جیسا تھوڑا ہی ہوں میں.
میں تمہیں بتاؤں میری رات کا عالم کیا ہے؟ فرمایا انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، میں رب کے پاس ہوتا ہوں، وہ خود مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے، میں اللہ کے پاس ہوتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں ایکم مثلی، تم میں کون میری مثل ہے؟ میں اللہ کے پاس ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور وہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ اور بڑی ہی ایمان افروز حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی وصال کے روزے رکھ رہے تھے نا اس میں، تو فرمایا وواصل اناس من الناس، کچھ لوگوں نے بھی وصال کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ یہ الفاظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچ گئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر کھڑے ہوئے، اب حضور نے جو جملہ فرمایا وہ سنیے۔ فقال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو مد بی الشہر، میرا دل کرتا ہے کہ یہ مہینہ لمبا ہو جائے، میرا دل کرتا ہے یہ مہینہ لمبا ہو جائے، لواصلت وصالا، اور میں وصال کے روزے رکھتا ہی چلا جاؤں، رکھتا ہی چلا جاؤں، رکھتا ہی چلا جاؤں۔ تو جو میں نے 40 دن کہا نا، اب دیکھیں فرمایا کیوں؟ یدع المتعمقون تعمقہم، تاکہ جن لوگوں کو وہم ہے نا میرے جیسے ہیں، ان کا وہم ہی ختم ہو جائے۔ یہ جو تمہیں برابری کا کسی کو وہم آ گیا ہے نا، خیال آ گیا ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اتنے رکھوں روزے، لمبا ہو جائے مہینہ، ختم ہی نہ ہو، اور میں ایک سحری پر 50 دن کے روزے رکھ لوں، تاکہ جو برابری کرنا چاہتے ہیں ان کو خبر آ جائے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، میرے جیسا۔ پھر آگے وہی فرمایا میں اپنے رب کے ہاں اس طرح رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ تو بشریت کی اصل بھی آپ کو بتائی اس آیت کریمہ میں، مثلکم کی بتائی، اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے ایک جہت رکھی ہے کہ رب ایک ہے اور کوئی برابری کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں آخری بڑی اہم چیز ہے، اس کو یاد رکھ لیں ذرا، یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، کچھ بیماریاں، ان کا علاج ہوتا ہے، علاج ٹوٹکے، تو ٹوٹکا تو اس کو نہیں کہیں گے، یہ پکا علاج ہے اس بیماری کا، یہ جو برابری، مثلیت، ہمسری کی باتیں کرنے والے، اس کا علاج ہے یہ۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں ایک اصول دیا ہے کہ نبی کو بشر کہتا کون ہے؟ نبی کو بشر بولیں کہتا کون ہے؟ تو چار جگہیں ملیں گی آپ کو، چار۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے، اللہ نے کہا انی خالق بشر، میں بشر کو پیدا کر رہا ہوں، تخلیق کر رہا ہوں۔ اس کے بعد خود نبی نے کہا انما انا بشر مثلکم، دوسرا طبقہ یہ آ گیا انبیاء۔ تیسرا کافروں نے کہا سورہ یاسین میں قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہ جو رسول دعوت دے کر آئے سورہ یاسین کے آغاز میں ہے، وہ کہنے لگے یہ ہم تمہاری دعوت کیسے مانیں، تم تمہارے جیسے بشر ہو۔ تو کافروں نے کہا، اللہ نے کہا، نبی نے کہا، کافروں نے کہا، ایک اور بھی ہے ابلیس۔ جب اللہ نے کہا نا کہ سجدہ کیوں نہیں کر رہے، اس نے کہا لم اکن لاسجد لبشر، میں بشر کو سجدہ نہیں کرتا، میں بشر کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو یا اللہ نے بشر کہا یا نبی نے خود کہا، اب یہ دو تو کوئی نہیں ہو سکتا، یہ تو بات ختم ہو گئی۔ اب جو بشر 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 کہنے والا ہے، یا وہ کافر ہو سکتا ہے یا وہ ابلیس ہو سکتا ہے، کوئی مومن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسا بشر نہیں کہہ سکتا، یہ قرآن کا اصول ہی نہیں ہے، یہ قرآن کا اصول ہی نہیں، کہہ ہی نہیں سکتا کوئی۔ اب میں اور آپ کیا کہیں گے؟ پوچھتے ہیں صحابہ سے وہ کیا کہتے تھے، کسی ایک صحابی کی زبان سے کبھی آپ کو یہ نہیں ملے گا، حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر سب سے بڑے صحابی ہیں نا، سب سے قربت والے، انہوں نے کیا کہا؟ ان کو نہیں پتا تھا بشر ہے، انہوں نے آ کے ایک دن ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی، بتائیں تو صحیح آپ ہیں کون؟ یہ مجھ سے کوئی کیوں نہیں پوچھتا، آ کر آپ سے کوئی کیوں نہیں پوچھتا یہ بات؟ حضرت جابر نے کیا کہا، وہ جو میں نے حدیث پچھلے درس میں آپ کو سنائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو سمجھ آ رہی ہے آپ ہمارے سامنے تشریف فرمائیں، مگر یہ تو بتائیں آپ ہیں کہاں سے اور کون ہیں؟ ہیں کہاں سے اور کون ہیں؟ تو صحابہ نے زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا، یہ کہنا تو دور کی بات ہے، زندگی میں کسی صحابی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پشت نہیں کی۔ میں بڑی ایمان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، جب آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے
تو آپ کس کے گھر رکے تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی، ان کا گھر ڈبل سٹوری تھا. کیا تھا؟ ڈبل سٹوری تھا. اور وہ ان کے نسلوں میں اوپر کسی دادا جان نے یہ وصیت کر کے بنایا تھا کہ میں اس لیے اس شہر میں آیا تھا کہ یہاں اس محبوب نے آنا ہے اور یہ اتنا قیمتی گھر بنا رہا ہوں، جب وہ آئے میرے گھر رکے، اللہ نے قبول کر لیا. مگر بڑی عجیب بات بتانے لگا ہوں. جب آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تو انہوں نے آقا علیہ السلام سے کہا ہم آپ کو اوپر چڑھنے کی تکلیف نہیں دیتے، آپ نیچے ڈاؤن سٹوری پر رہیں، ہم اوپر چلے جاتے ہیں. فیملی اوپر موو ہو گئی، آقا علیہ السلام نیچے رہے. اب جب رات کا وقت آیا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ساری فیملی کو لیا اور ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئے. ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئے، ساری رات نہیں سوئے. صبح نیچے آئے اور ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی، آپ پلیز اوپر آ جائیں. پوچھا کیوں؟ فرمایا ہم ساری رات ایک کونے میں بیٹھے رہے ہیں کہ کہیں آپ کے اوپر آ کے گستاخی اور بے ادبی نہ کر دیں. وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے جیسے ہیں جن کی زندگی کا طریقہ یہ رہا. بولیے. پھر آپ مزار مبارک کو دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا تو قبر بھی برابر نہیں رکھی، اس کو بھی تھوڑا سا نیچے کی طرف کر دیا. یعنی سیدنا صدیق اکبر کا چہرہ مبارک آقا علیہ السلام کے دل مبارک کے سامنے ہے. انہوں نے تو قبر کو برابر نہیں ہونے دیا. آج کہاں سے آگے یہ مولانا جو ذات برابری کی بات کرتے ہیں. پھر سیدنا فاروق اعظم کا وصال ہوا، ان کو صدیق اکبر کے برابر بھی نہیں رکھا، انہیں نیچے کر کے ان کے دل کے مبارک برابر کر دیا. تو یہ چار میں نے آپ کو بتایا. یا پھر اللہ کی ذات کہتی ہے، یا نبی نے کہا، یا کافروں نے کہا، یا ابلیس نے کہا. تاریخ انسانیت میں کسی مومن نے نبی کو اپنے جیسا نہیں کہا. اب اس بات کو مکمل کرتا ہوں ایک بڑی کبھی دلیل پر، پختہ دلیل پر. یہ جو دو مقامات قرآن مجید کے آئے ہیں نا، یہ اعلان کن کے لیے کروایا؟ یہ بات سن لیں. یہ جو پہلا اعلان ہے نا سورہ کہف والا، یہ یہودی آقا علیہ السلام سے سوال و جواب کرنے آئے تھے. یہودی ان نے اللہ کے علم کا پوچھا. پوری آیت کریمہ ہے قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ کے علم کا یہ عالم ہے، پوری کائنات کے درخت قلم بن جائیں، سمندر سے آئی بن جائے، ساری مخلوقات لکھنے بیٹھ جائیں، اللہ کے علم کا نقطہ بھی نہیں لکھ سکتے. اتنی بڑی بات کی. انہوں نے کہا اتنی بڑی بات کرنے والا کہیں یہ اللہ ہی تو نہیں ہے. وہ یہودی پریشان ہوئے. رب نے فرمایا محبوب ان کو بتا دو انما انا بشر مثلکم. یہ پہلا وقت تھا جب اعلان کروایا. اور دوسری جو فصلت کی تھی وہ کب تھی؟ وہ کافر آ گئے تھے یہی ساری باتیں دے کر کہ ساری دنیا کے ہم اس کی دعوت نہیں مانتے. مسلمانوں نے کہا بھائی دعوت کیوں نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ لگتا تو بشر ہے مگر ہم نہیں مانتے کیونکہ وہ بشر ہے نہیں. پھر ساری شانیں بتائیں، نہ سایہ ہے، نہ بدبو ہے، نہ کوئی ایسی بات، ہم اسے کیسے بشر مان لیں کہ دعوت مانیں؟ تو فرمایا ان کو بتا دو میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں، میری دعوت کو تسلیم کر لو. تو یہ دو دعوتیں جب آئیں تو ان کے رد میں آئیں، یہ مومنین کے لیے نہیں آئیں. پھر ایک وقت آیا اور مومنین نے آقا علیہ السلام سے گزارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی شان میں کچھ کہنا چاہتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو آؤ ممبر پر بیٹھ کر کہو. تو حضرت حسان بن ثابت ممبر پر آئے، ممبر رسول پر صلی اللہ، اور آقا علیہ السلام کی موجودگی میں کہا کہ دنیا آپ کو جو کہتی ہے کہتی رہے یا رسول اللہ، ہمیں آپ اللہ نے معرفت دے دی ہے، ہم جانتے ہیں آپ کون ہیں، ہم جانتے ہیں آپ کیا ہیں، اس کا کچھ اظہار کرتا ہوں. تو کیا خوبصورت بات کہی. کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حسین ترین کوئی ذات کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، کسی آنکھ نے اتنا حسین کبھی دیکھا ہی نہیں. آگے جواب بھی دے دیا کیوں؟ اس لیے وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہو تو پھر کوئی دیکھے گا نا کہیں. ہائے ہائے، ایسی ولادت تو کسی کی بھی نہیں ہوئی کہ ولادت ہو تو ماں مکہ میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لے. ولادت ہو تو آسمان کے تارے گھر کے قریب آ چکے ہوں. ولادت ہو تو فرشتے آ کر مبارکیں دیں آمنہ رب کے محبوب تیری گود میں آ گئے. ولادت ہو تو چند لمحے بعد فرشتے اٹھا کر لے جائیں اور کئی گھنٹے تک مصطفیٰ پلٹ کر ہی نہ آئیں. ایسی ولادت کس کی ہوئی ہے؟ یہ ساری تفصیل میں آپ کو انشاءاللہ جمعے کے درس میں بتاؤں گا، مگر میں نے اشارہ دیا تو فرمایا نہیں، ایسا حسین اس لیے نہیں دیکھا کہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اور اگلی بات بڑی پیاری کہی خلقت مبرعا من کل عیب.
آپ کو ایسا بنایا گیا ہے کہ عیب تو کوئی ہے ہی نہیں، عیب تو کوئی ہے ہی نہیں. اب اتنی بڑی شان کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بھی اپنا محبت کا اظہار کر دیا. کأنک قد خلقت کما تشاء، بس لگتا ہے اللہ آپ سے پوچھتا تھا محبوب کیسا بناؤں، تو جیسا آپ کہتے تھے اللہ ایسا آپ کو بناتا چلا گیا. سبحان اللہ. تو یہ شانیں ہیں، یہ ذکر ہے ان لوگوں کا کہ جو عظمت کی بات کرنے والے ہیں، محبت کی بات کرنے والے ہیں. تو یاد رکھ لیں، میں خلاصہ اس پر مکمل کرتا ہوں بات، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو دونوں میں شانیں دی ہوتی ہیں. مثلیت یعنی ایک جیسا نظر آنے میں، اور فضیلت کے پہلو سارے آپ کو معجزات سارے سامنے رکھ لیں. یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں. بشریت کا انکار نہیں کر سکتے، انکار کریں گے کافر ہو جائیں گے. بشریت کا انکار نہیں کر سکتے، قرآن مجید میں آیا ہے. تو پھر کرنا کیا ہے؟ انکار نہیں کرنا، مگر اس پہ اصرار بھی نہیں کرنا. یہ ساری زندگی بشری بشر، تو فضیلت کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو پہلو تو دونوں ہیں. اب ہوتا کیا ہے، بات یاد رکھ لیں، جب دونوں چیزیں موجود ہیں نا، تو یہ میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں، خلاصہ دے دیتا ہوں. دونوں چیزیں جب موجود ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ بشریت کی رٹ لگانے والا کافر ہو جاتا ہے. کفار نے کی، ابلیس بھی تو اسی لیے سجدہ، اس نے اور کوئی دلیل تو نہیں بنائی، اس نے کہا بشر کو نہیں کرتا، اگر نور ہوتا تو شاید کر لیتا. تو جو بشریت کی رٹ لگاتا چلا جائے، بشریت کے علاوہ بات ہی کوئی نہ کرے، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا. اور حق پر کون ہوگا؟ جو بشریت کو مانے ضرور، مگر بات فضیلت کی کرے. آقا علیہ السلام یہاں ممبر پر بیٹھتے تھے نا اوپر، ٹھیک ہے؟ تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نچلی سیڑھی پر بیٹھے. اب بات یہی ہے، مگر میں اس مضمون کے لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں. بعد میں صحابہ نے پوچھا وہاں کیوں نہیں بیٹھے؟ فرمایا ان جیسا تھوڑا ہی ہوں کہ وہاں بیٹھ جاؤں، میں تو قدموں میں بیٹھوں گا. آپ کو سمجھ آئی؟ تو صحابہ کا طریق وہ ادب والا ہے، صحابہ کا طریق محبت والا ہے، اور صحابہ کا طریق آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان والا ہے. برابری اور مثلیت کی بات کرنا یہ کافروں کا کام ہے. یہ ادب والوں کا وتیرہ نہیں ہے. ایک صحابی سے کسی نے پوچھا قربانی کے کون سے جانور ہیں؟ برا بن عازب رضی اللہ، ان نے انگلی پہ گن کے بتا دیا، سارے جانوروں کے نام گن دیے. پھر رونے لگ گئے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا، پوچھا تمہیں کیا ہو گیا تھا اچانک؟ تو جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خیال نہیں رہا، بے دہانی میں. یہی سوال آقا علیہ السلام سے بھی کسی نے پوچھا تھا، انہوں نے اسی طرح انگلیوں پہ گن کے بتایا، تو میں ڈر گیا کہ انگلیوں پہ گننا کہیں بے ادبی گستاخی نہ ہو جائے. یہ برابری کی بات کرتے ہیں. پھر سارے صحابہ کو کہا گواہ ہو جاؤ، میری اس بات پر گواہ ہو جاؤ، ان کے ہاتھوں جیسے کسی کے ہاتھ نہیں ہے. آپ سمجھ آئے بات؟ تو آقا علیہ السلام کی عظمت کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے. اب جس پر آپ کو سبق دینا چاہتا ہوں یا اپنے لیے سبق لینا چاہتا ہوں، بڑی اہم بات ہے، گفتگو آپ نے سن لی ہے، پیغام پر آ جائیں. اتنی عظمتوں والے رسول، جب آپ کی وصال مبارک ہوا، سیدنا فاروق اعظم تشریف لائے اور ماتھے کو چوما، اور ماتھے کو چوم کر کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان ہو جاؤں. یہ جملہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، آپ ہیں تو عرشی، ہم جیسوں کے لیے فرش پہ رہے. آپ ہیں تو عرشی، ہم جیسوں کے لیے فرش پہ رہے. اب ہم جیسوں کے لیے وہ فرش پہ رہے تو ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ یہ ہے پیغام. ایمان سے بتائیں کیا ہم نے زندگی میں کبھی کوئی کام ایسا کیا ہے جو ان کے سامنے پیش کر سکیں؟ بولیے. امام شافعی کا ایک شعر تھا درود پاک کا، اس پر بخشش ہو گئی تھی. کسی نے بعد میں پوچھا خواب میں کیا ہوا؟ فرمایا یہ شعر حضور کے لیے لکھا تھا درود شریف، اس پر اللہ نے بخش دیا کہ تو نے مصطفیٰ کی بڑی اچھی شان لکھی. تو ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ میں پھر وہی بات کروں گا، آپ کہیں گے امام صاحب بھی جان نہیں چھوڑتے. ہم تو مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اور ہم نے کیا کرنا؟ بڑے تیر مارنے ہم نے ان کے دین کے لیے کیا کیا؟ بس یہ آپ سوچیں، میں آپ کچھ نہیں کہتا. سوچیے گا ضرور اس پر کہ جو ہمارے لیے ساری زندگی روتے رہے، جو ہمارے لیے ساری زندگی اللہ سے گزارشیں کرتے رہے، ہم نے اس محبوب کے لیے کیا کیا؟ تو
تو کوشش کریں اپنی زندگی کو بدلنے کی. یہ جو بڑی راتیں آتی ہیں یہ اس لیے آتی ہیں کہ ہم اپنی کمزوریوں کو دور کریں، غفلتوں کو دور کریں اور اپنی ہدایت کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں. میری دعا ہے اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا کرے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینا اور مرنا عطا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.